چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان، رضا کی زبان تمہارے، خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو یہ سب ہے میرے نبی کے لیے۔ ہمارے ذہن میں منہ میں زبان ہے تو یہ بھی نبی کے لیے، ہمارے بدن میں جان ہے تو یہ بھی نبی کے لیے، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے تو نبی کے لیے، ہمیں اٹھایا جائے گا تو نبی کے لیے، قیامت میں قیامت قائم ہوگی نبی کے لیے، میدان محشر میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا نبی کے لیے، نبی کی عظمت دکھائی جائے گی، نبی کی شان دکھائی جائے گی، نبی کا مقام و مرتبہ دکھایا جائے گا۔ آج یہاں سنایا جا رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب سننا اور سنانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں نبی کی عزت، نبی کی عظمت سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، مگر میدان محشر میں سننے سنانے کا معاملہ نہیں ہوگا، نبی کی شان دکھائی جائے گی، نبی کی عظمت دکھائی جائے گی، نبی کی عزت دکھائی جائے گی۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ تو یہاں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب ہم یہاں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو لوگوں کے دلوں پر، دیو کے بندوں کے دلوں پر جیسے آرا چل رہا ہو، جیسے تلوار چل رہی ہو، وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جیسے کان ان کے پھٹے جا رہے ہو۔ یہاں سن کر کے برداشت نہیں، وہاں دیکھ کر کے کیسے برداشت کرو گے؟ ہم سنی تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں تم میں برداشت نہیں تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، وہاں بھی تمہاری حالت خراب ہوگی، وہاں بھی کہیں گے ابے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ رسول کے غلام ہے، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، یا علی یا علی۔ سبحان اللہ۔ تو زمین و زمان یہ سب میرے نبی کے لیے ہے، یہ ساری کائنات نبی کے لیے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کون نبی ہے؟ کون نبی ہے؟ وہ نبی جو سارے نبیوں کا نبی ہے، وہ رسول جو سارے رسولوں کا سردار ہے، وہ نبی ہے جب خدا نے چاہا۔ درود پاک پڑھ لی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلم علیک جب خدا نے اس دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو کیوں پیدا کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ حدیث قدسی میں ہے، خدا نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا ہی کو
لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ خدا نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا تو نبی کے لیے زمین کو بنایا، تو نبی کے لیے آسمان کو بنایا، تو نبی کے لیے چاند و سورج کو بنایا، تو نبی کے لیے لوح و قلم کو بنایا، تو نبی کے لیے یہ عرش و فرش کو بنایا، تو نبی کے لیے دنیا کی کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، تو نبی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو نبی کے لیے ارے خانہ کعبہ کو بنایا، تو نبی کے لیے ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ کعبوں میں نہ 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب تیرے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے سبحان اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میرے غلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اب آپ بتائیے ہمیں قرآن ملا تو کہاں سے ملا؟ حضور کی بارگاہ سے۔ ہمیں ایمان ملا تو کہاں سے ملا؟ حضور کی بارگاہ سے۔ ہم نے خدا کو جانا تو کیسے جانا؟ حضور کی بارگاہ سے۔ ہمیں بلکہ ساری کائنات کو جو ملا وہ حضور کی بارگاہ سے۔ اور ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے، اللہ چاہتا تو ہر ایک بندے کے گھر میں فرشتے کو ہر ایک کے پاس اللہ اپنا حکم بھیج دیتا، پہنچا دیتا فرشتے کے ذریعے سے، یا اللہ چاہتا تو خود ڈائریکٹ حکم فرما دیتا، وہ قوت دیتا کہ بندے سنتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ڈائریکٹ اپنی بات بتا دے بندوں سے، قدرت ہے اس کی، قادر ہے، مطلق ہے وہ۔ اس کی قدرت کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، قدرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا تو ہمارے گھر میں فرشتوں کے ذریعے سے کہلوا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے سب کچھ دیا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دو، اے محبوب آپ فرما دو، قرآن دینا ہوا تو محبوب کے ذریعے سے، ایمان دینا ہوا تو محبوب کے ذریعے سے، ہدایت دینی ہوئی تو محبوب کے ذریعے سے، دولت دینی ہوئی تو محبوب کے وسیلے سے، کائنات بنائی گئی تو محبوب کے صدقے میں۔ ارے کل قیامت کے دن جنت بھی ملے گی تو محبوب کے صدقے میں، آب کوثر بھی ملے گا تو محبوب کے صدقے میں، شفاعت بھی ملے گی تو نبی کی شفاعت ملے گی، تب جا کر کے جنت ملے گی۔ حضرت گرامی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دلایا ہے۔ النبی خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے، دیتا اللہ ہے، بانٹتے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہر ایک کو حکم دے سکتا تھا، مگر قرآن دیا تو محبوب کے ذریعے سے دیا۔ تمہیں قرآن چاہیے، نبی کی بارگاہ میں آؤ، ایمان چاہیے، نبی کی بارگاہ میں آؤ، دولت چاہیے، نبی کی بارگاہ میں آؤ، ہدایت چاہیے، نبی کی بارگاہ میں آؤ، دین چاہیے، نبی کی بارگاہ میں آؤ، دنیا چاہیے، نبی کی محتاج بنایا ہے ہمیں، نبی کا محتاج بنایا، نبی کی بارگاہ سے ملے گا۔ ارے جب خدا دے رہا ہے تو محبوب کے وسیلے سے دے رہا ہے۔ اے عقل کے اندھو، اے دیو کے بندو، تمہاری نماز ڈائریکٹ کیسے قبول ہوگی؟ تمہارا روزہ ڈائریکٹ کیسے قبول ہوگا؟ وسیلہ نبی کا لگانا ہوگا۔ مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، شہر
شہر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرے حیدری، سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، اگر تمہیں خدا سے آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ صلح کلی مولویوں کا، یہ دیوبندیوں سے سیکھا ہے، ارے نعرہ لگاتا ہے بہت بڑا عاشق رسول ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت بڑا عاشق رسول ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، بہت وہابیوں دیوبندیوں سے بچنے کی بات کرتا ہے، بہت بڑا عاشق رسول بنتا ہے، اور یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، داڑھی نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں بڑا دعویٰ ہے، یہ نہیں کرتا، تو خدا سے پوچھ، خدا نے کیا کہا؟ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، سبحان اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، تو یہ نہیں فرمایا فاقیموا الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو نماز پڑھو، نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فآتوا الزکاۃ، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو زکات دو، یہ نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فحجوا البیت للہ، تمہیں خدا سے محبت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو، یہ نہیں فرمایا، کیا فرما رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے مولا نماز پڑھنے والے کو کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسے خدا سے محبت ہے، اے مولا روزہ رکھنے والے کو کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اسے خدا سے محبت ہے، اے مولا کہ حج کرنے والے کو نہیں سمجھیں گے کہ اسے خدا سے محبت ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کو نہیں سمجھیں گے کہ اسے خدا سے محبت ہے، کیا یہ چیزیں دلیل نہیں؟ نماز دلیل نہیں، روزہ دلیل نہیں، حج دلیل نہیں، زکات دلیل نہیں، داڑھی دلیل نہیں، اعمال صالحہ یہ دلیل نہیں ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے، تو خدا کی بارگاہ سے جواب ملے گا ہاں ہاں، صرف نماز دیکھ کر کے مت سمجھ لینا کہ اسے خدا سے محبت ہے، صرف روزہ دیکھ کر کے مت سمجھ لینا کہ اسے خدا سے محبت ہے، صرف تلاوت دیکھ کر کے مت سمجھ لینا کہ اسے خدا سے محبت ہے، صرف جو ہے اعمال صالحہ دیکھ کر کے، عبادت و ریاضت دیکھ کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ اسے خدا سے محبت ہے، اگر ایسا ہوتا تو نماز ابلیس کے پاس بھی تھی، سجدہ ابلیس کے پاس بھی تھا، رکوع ابلیس کے پاس بھی تھا، عبادت اس کے پاس بھی تھی، ریاضت اس کے پاس بھی تھی، اس سے بڑھ کر کے عبادت کرنے والا اس زمانے میں کون ہے؟ اس سے بڑھ کر سجدہ کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑھ کر رکوع کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ اللہ کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ دلیل ہوتی تو شیطان کے اوپر بھی یہ بات صادق آتی، خدا نے فیصلہ کر دیا ہم تیری نماز نہیں دیکھیں گے، ہم تیرا روزہ نہیں دیکھیں گے، ہم تیرا حج نہیں، یہ سب بعد میں ہے، پہلے میرے محبوب کی غلامی ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا، سب سے بالا، دونوں عالم کا دولہا، اللہ کا پیارا، تب کیا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا، پتہ کیا چلا؟ خدا بتا رہا ہے قرآن مجید میں اگر تمہیں خدا کا محبوب بننا ہے تو نبی کے غلام بنو، اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو نبی کے غلام بنو، اور بارگاہ رسول میں آ جاؤ، نبی کی غلامی اختیار کر لو، نبی کے غلام بن جاؤ گے، خدا محبوب بنا لے گا، خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو خدا خود بتا دی اگر محبوب تو نبی کی اختیار کی مغفرت، نبی کی غلامی اپنا محبوب اپنا در بتا
اٹھے یہی ہے سبحان اللہ سبحان خدا اللہ خدا کا یہی ہے یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جماعت لے کر کے گھومو چاہے جدھر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت پیار محبت اعلی حضرت اعلی حضرت ایسے رضا جاری رہے گا نبیوں پہ بھاری رہے گا نبیوں پہ بھاری رہے گا نبیوں پہ بھاری رہے گا حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی تو میرے نبی کی شان کیا ہے یعنی خدا نے بتا دیا محبوب بننا ہے نماز بھی جب قبول ہے جب نبی کی غلامی میں ہو روزہ بھی جب نبی کی غلامی میں ہو حج بھی قبول ہے جب نبی کی غلامی میں ہو اعمال صالحہ بھی جب قبول ہے جب نبی کی غلامی میں ہو اور اگر نبی کی غلامی کا پردے میں نہیں تو تمہاری نماز نہیں زکات نہیں یہ سب تمہارے پر مار دے گا اور جو نبی سے محبت کے بغیر رسول کے بغیر نبی کو اپنی پھر نماز پڑھے نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح ان دیوبندیوں نے نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا ان دیوبندیوں نے اس کے بعد حج کرنے جائے تو سنو نبی کی گستاخی اور توہین کرے پھر چاہے جتنی نماز پڑھے 5 وقتہ کے علاوہ تہجد بھی پڑھے چاشت بھی پڑھے اشراق بھی پڑھے نفل پہ نفل پڑھتا جائے کثرت کرتا جائے تلاوت پہ تلاوت کرتا جائے ہر سال حج کرنے جائے ہر مہینے عمرہ کرنے جائے بلکہ وہاں رہ کر کے روزانہ عمرہ کرے سنو اگر نبی کی توہین کر کے یہ کام کرو گے تو یہ تمہاری نماز نماز نہیں روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں عمرہ عمرہ نہیں زکات زکات نہیں یہ سب کیا ہے تو خدا فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ یہ وہ لوگ ہیں عمل تو کریں گے مشقتیں اٹھائیں گے مگر بدلہ کیا ہوگا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کا بدلہ جہنم میں ہے یہ جہنم میں جائیں گے نہ نماز دیکھی جائے گی نہ روزہ دیکھا جائے گا نہ حج دیکھا جائے گا نہ زکات دیکھی جائے گی اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آؤ نبی کا زمانہ دیکھو نبی کے زمانے میں صحابہ کے درمیان کچھ منافقین بھی تھے اور وہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حج کرتے تھے تلاوت کرتے تھے مگر معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں تھی عشق رسول نہیں تھا نبی سے سچی الفت نہیں تھی تو عالم کیا ہوا اللہ کے رسول کو حکم ہوا نبی نے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک ایک منافق کو باہر کر دیا مسجد سے نکال دیا وہ مسجد جہاں 5 وقتہ آواز دی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف وہ مسجد جہاں آواز دی جا رہی ہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ فلاح و کامیابی کے لیے مگر جب آ گئے تو یا رسول اللہ بھگا کیوں رہے ہیں آ گئے یہاں تو بلایا گیا تھا نا حی علی الصلاۃ بلایا گیا تھا نا حی علی الفلاح یہ آذان کی آواز سن کر کے آئے تھے پھر بھگا کیوں رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ سے جواب ملے گا بلایا گیا ہے عاشقوں کو گھس گئے ہیں غدار یہ مسجد عاشقوں کے لیے ہے غداروں کے لیے نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مصطفیٰ کے نور عین فاطمہ کے دل کا چین جشن غوث اعظم جشن غریب نواز مسلک اعلیٰ حضرت خانقاہ نقشبندیہ خانقاہ مجددیہ خانقاہ حشمتیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان
جب تک اذان کی بات ہو سب خوش، جی جب تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بات ہو سب خوش، جب تک نماز کی بات ہو سب خوش، جب تک روزے کی بات ہو سب خوش، جہاں بارگاہ سعیدی سے اعلان ہو وہابیوں سے دور رہنا، دیوبندیوں سے دور رہنا، نجدیوں سے دور رہنا، غدارانی رسول سے دور رہنا، تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ ڈانڈیلی شریف کی خانقاہ سے جڑنے والے لوگ سختی بہت کرتے ہیں، سختی بہت کرتے ہیں، سختی بہت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ ثابت کرو یہ سختی غلط ہے، یہ سختی تو بارگاہ رسول سے ملی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو بارگاہ صدیق اکبر سے ملی ہے، یہ تو بارگاہ فاروق اعظم سے ملی ہے۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں یہ صوفی ملت صوفی صاحب قبلہ، یہ بشیر ہندوستان جو بتا رہے ہیں یہ اپنے گھر سے نہیں بتا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں فرمان خدا بتا رہے ہیں، فرمان رسول بتا رہے ہیں، طریقے صحابہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دیا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، پھیر دیجئے پنجے دیو لڑی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات گرامی، تو یہ بارگاہ رسول سے ہمیں درس مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی جمعہ کا دن تھا نا وہ جب بھگایا تھا منافق، جی نبی کسی صحابی کو بھیج دیتے، اے میرے صحابی چلے جاؤ فلاں کے گھر پہ فلاں کے گھر پہ فلاں کے گھر پہ، جا کر کے بتا دو تم مسجد نہ آنا منافق ہو، تم مسجد نہ آنا منافق ہو، تم مسجد نہ آنا منافق ہو، حکم آ گیا ہے مسجد میں گھس نہ جانا، مسجد میں گھس نہ جانا۔ پہلے حضور کسی کو بھیج دیتے، منع کر دیتے، پہلے تو منع نہیں کیا، آنے دیا، جی جی جی، آ گئے اور جیسے ہی آئے ویسے ہی نہیں بھگائے، گھس رہے تھے بھائی نکل جا منافق ہے، نہیں، آنے دیا، بیٹھنے دیا، سب آ گئے، مجمع ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی، سارے صحابہ موجود، اب منبر پہ کھڑے ہو کر کے فرما سبحان اللہ جتنے منافق ہیں نکل جائیں، سبحان اللہ، ورنہ نام لے لے کر کے بھگاؤں گا۔ یا رسول اللہ پہلے ہی روک دیتے یا گھسنے ہی نہ دیتے، آ گئے، بیٹھ گئے، صفوں میں داخل ہو گئے، اب سب لوگ موجود ہو گئے، پھر نام لے کر کے بھگانے میں کیا مطلب ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو بارگاہ رسول سے جواب ملے گا، منافقوں کی قسمت میں ذلت ہے، انہیں ذلیل کرنا تھا، پہلے ہی منع کر دیتے ذلیل نہ ہوتے، آتے ہی روک دیتے اتنے ذلیل نہ ہوتے، تو انہیں ذلیل کرنا تھا، آؤ، اور پھر ذلت سے ہم بگاڑنے، پتہ چلا گستاخ رسول کو ذلیل کرنا نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، مالک جنت، ساقی کوثر، مختار دو عالم، حسنین کا نانا، اللہ کا پیارا، اللہ کا پیارا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ میرے آج یہ عقل کے اندھے انہی منافقین کی نسل والے یہ دیوبندی اعتراض کر رہے ہیں نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، نبی یہ جانتے ہیں یا نہیں، نبی وہ جانتے، ابے تیرے باپ کو تیرے دادا کو 1400 سال پہلے مسجد سے نکالا ہے، غیب نہ جانتے تو کیسے نکالتے؟ اپنے باپ دادا سے پوچھ،
بیٹھے, انہیں کیا معلوم ہمارے دل میں کیا. جی جی معذرت. منافقین بھی یہی سمجھ رہے تھے, انہیں کیا معلوم ہم دل سے مانتے ہیں یا زبان سے صرف مانتے ہیں, زبان سے ایسی اقرار کرتے ہیں. منافقین کے بارے میں قرآن شریف میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جو اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تنہائی میں تو کیا کہتے اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو یوں ہی ٹھٹھا کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ ان منافقوں کا حال تھا. ایمان والوں میں آتے کہتے ہم ایمان لے آئے, اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے, کافروں کے پاس جاتے تو کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ دل میں ان کے بغض بھرا ہوا تھا. یہی لوگ تھے. جب ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے, یا رسول اللہ کہاں ملے گی؟ تو نبی نے فرمایا چلے جاؤ فلاں جنگل میں, فلاں درخت کے اندر جو ہے اس کی نکیل پھنس گئی ہے, جاؤ وہاں سے اپنی اونٹنی لے آؤ. اب یہ منافقین نے جب سنا تو مذاق بنانے لگے, ارے غیب تو اللہ جانتا ہے, نبی کو کیا خبر. معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ رب العالمین. یہ جب ایسی باتیں کرنے لگے, صحابہ کو جلال آ گیا, نبی کے بارے میں ایسی باتیں تو بہانہ بنانے لگے, نہیں ہم تو یوں ہی کر رہے تھے, سفر میں ہے کہ کسی طرح سے راستہ طے ہو جائے, بات ہوتی رہے, مگر خداوند قدوس کی بارگاہ سے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. وہ منافقین تھے. جب علم غیب رسول کو ان کے باپ نے نہیں مانا تو یہ کیسے مانیں گے؟ اور صحابہ نے مانا تھا, ہم مان رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نبی کا علم غیب مانتے تھے, ہم مان رہے ہیں. منافقین نہیں مانتے تھے, یہ وہابی نہیں مان رہے. سمجھ لو عقیدہ بتا رہا ہے کس کا کنیکشن کہاں ہے, کس کا تعلق کہاں سے ہے. ہمارا تعلق صحابہ سے ہے, ان وہابیوں کا تعلق منافقین سے. سبحان اللہ. کیا ہے صحابہ کا عقیدہ؟ کیا ہے صحابہ کا عقیدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں, ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت میں عن قریب 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں ہوں گے. صحابہ موجود ہیں. پھر آگے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, سبحان اللہ. سب جہنمی ہوں گے ایک کے علاوہ. ایک جنتی, باقی سب جہنمی. سب جہنمی. اب صحابہ ہیں, ہو سکتا ہے صدیق اکبر بھی ہوں, فاروق اعظم بھی ہوں, عثمان غنی بھی ہوں, مولا علی بھی ہوں, حضرت طلحہ بھی ہوں, حضرت زبیر بھی ہوں. اب کون کون صحابہ؟ صحابہ تو صحابہ. تو اب صحابہ کو اعتراض نہیں ہوا, صحابہ تعجب میں نہیں آئے کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں یہ فرقے کب ہوں گے, آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ہوں گے آنے والے زمانے میں, آپ کیسے بتا رہے؟ علم غیب تو اللہ ہی کو ہے, آپ کو کیسے معلوم؟ نہیں, کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا, تعجب نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا کہ نبی آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں, اس پر کسی کو اعتراض نہیں, کوئی تعجب نہیں. تو یہ تعجب نہ کرنا, اعتراض نہ کرنا, یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی جو کچھ ہو چکا ہے سب جانتے ہیں, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. بلکہ اعتراض کیسے کریں گے؟ صحابی ہے, وہابی تھوڑی ہے نا. اب وہ بلکہ آگے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے. ما ہی یا رسول اللہ, اس ایک کی پہچان بتا دیجیے, اس ایک کی پہچان جو فرقہ جنتی ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ باقی کی پہچان کیوں نہیں پوچھی؟ جی
72 की क्यों नहीं पूछी, एक की क्यों? इसलिए कि अपना अपने को पूछता। जाए खबीर जहन्नम में, हमें क्या मतलब? वही आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, जाए जहन्नम में क्या मतलब? हमें तो, हम तो जन्नती, जन्नतियों से मतलब। एक या रसूल अल्लाह, जो फिरका जन्नती होगा उस एक की पहचान बता दीजिए। और एक बात और, हमारी आसानी भी इसी में है, हमारी आसानी भी इसी में। सहाबा 72 की पहचान पूछते, नबी 72 की पहचान बताते, बेशक। मगर 72 पहचान याद रखना मुश्किल होता। जी 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 72 पहचान को याद रखना मुश्किल होता। किसकी पहचान याद रखे और फिर कहां कहां जाकर के ढूंढे? एक पहचान बता दी जन्नतियों की, क्या? मान अलैहि वसहाबी, नबी ने फरमाया उस एक की पहचान यह है जिस अकीदे पर मेरे सहाबा है उसी अकीदे पर वो फिरका होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत इकराम, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां इससे हट जाए, सहाबा के अकीदे से हटा हुआ हो, समझ लेना जहन्नमी, उस अकीदे पर हो समझ लेना जन्नती। तो अब नबी को इल्म गैब है या नहीं, हम किसी और जगह ढूंढने क्या जाए? यही हदीस हमें बता रही है सहाबा का अकीदा क्या है। सुभान अल्लाह, यही हदीस बता रही है सहाबा का अकीदा क्या है। सहाबा ने एतराज नहीं किया, नबी ने जो फरमाया मान लिया, ऊपर से और सवाल किया कि और पहचान बता दीजिए। इल्म गैब का अकीदा रखते हुए पहचान पूछ रहे हैं, तो ये अकीदा ही इसी हदीस से ये अकीदा मिल रहा है कि सहाबा का अकीदा ये था कि नबी को इल्म गैब है। और आज ये फिरके पैदा हो गए, फिर ये कह रहे हैं कि नबी को इल्म गैब है या नहीं। नबी को अबे बेवकूफ, तू ही मेरे नबी के इल्म गैब की दलील है। तू पूछ रहा है दलील दो, तू कह रहा दलील क्या है? अबे तू पैदा हो गया, यही तो दलील है। नबी ने 1400 साल पहले कहा था पैदा होंगे, तू पैदा हो गया, नबी की दलील मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये फिरके ना होते जी तो दलील लाना मुश्किल होता ना। बाअल्लाह फिर कैसे कहते? अल्लाह जी, तो लोग एतराज करते कि नबी को इल्म गैब, अगर ये कैसे कहते नबी ने कि होंगे, हुए नहीं, ये हो करके बता रहे हैं कि नबी देख रहे थे तुम होगे, पैदा होगे। और उसके बाद नबी ने बता दिया तुम पैदा हो करके मेरे नबी के इल्म गैब की दलील बन गए हो। अगर चाहते हो कि नबी के इल्म गैब की दलील खत्म हो जाए, जहर खा के मर जाओ। पाकिस्तानी भगाएंगे, आजा का नारा लगाएंगे, वहाबियों को भगाएंगे, वहाबियों को भगाएंगे, नारा लगाएंगे। और जहर खा के मर भी जाओगे तब भी पैदा तो हो चुके हो। जी 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 नबी ने जो फरमाया था वो बात तो हो ही गई। तो बात ये है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो बताइए रहा था सहाबा का अकीदा क्या है कि नबी को इल्म गैब है, और मुनाफिकों का अकीदा था कि नबी को इल्म गैब नहीं। आज के इस दौर में हम अहले सुन्नत नबी हो रहा है, वो भी नबी मालूम है, होगा उसका भी इल्म मेरे नबी को है। और सबसे बड़ी गैब की चीज, सबसे बड़ा गैब अगर कोई है तो वो ज़ाते खुदा है। सुभान बड़ा अल्लाह, गैब, सबसे बड़ा गैब ज़ाते ज़ाते खुदा है, इससे बड़ा कोई गैब नहीं। सुभान खुदा अल्लाह, गैबुल गुयूब है, बेशक बेशक, खुदा गैबुल
خدا ایک ہے، اعلیٰ حضرت ہے، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. میرے نبی کی شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، دیکھا تو ایک اونٹ بھاگتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ. اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں اگر تو سچ بول رہا ہے، اونٹ سے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. اگر تو سچ بول رہا ہے تو تیرا لیے اچھا فیصلہ ہوگا، اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے جھوٹ کا وبال تیرے اوپر آئے گا. اتنے میں کیا دیکھا، صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نبی فرمایا کہ میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. یہ ذبح کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اتنا فرمایا کہ سامنے دیکھا تو اس کے جو مالک ہے وہ آ رہے ہیں. آتے ہی وہ کہا، یا رسول اللہ میں 3 دن سے اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، 3 دن سے یہ غائب ہے، آج آپ کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہوں. تو نبی فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، سبحان اللہ. بہت بری شکایت کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب صحابہ دیکھیے، صحابہ پوچھ رہے قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا، اب اسے امان میں دوں گا، تمہاری جو قیمت اس کی ہوتی ہو وہ مجھ سے لے لو. ان لوگوں کو نبی نے 100 درہم اس کی قیمت فرمائی اور اونٹ سے کہا ہے اونٹ جا تو آزاد ہے. سبحان اللہ. میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب سے اعلیٰ مالک جنت، سب سے بالا اللہ کا پیارا مالک جنت، اللہ کا پیارا حسن. نعرہ حیدر. وہ ہے میرے نبی. جب اونٹ ہاتھ لے کر کے التجا قبول ہو، سبحان اللہ. اونٹ اپنی بات کر کے عرض کر وہاں پناہ مل جائے. سبحان اللہ. حضور کے امت ہیں، بد سہی، چور سہی، مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا، ہے تو کریمہ تیرا. یا ہماری فریاد کیوں نہیں سنیں گے میرے آقا؟ وہ جو نبی پیدائش کے بعد فوراً سجدے میں تشریف لے جا کر کے ہم گنہگاروں کو یاد فرمائیں. وہ نبی جب قبر مبارک میں روضہ پاک میں لٹایا گیا تو صحابی رسول نے دیکھا لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے. وہ نبی جو ہم گنہگار شفاعت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے حرا جائیں، وہاں اپنی کی دعائیں. جب جبریل امین کے ذریعے سے خبر ملے کہ آپ کی امت کے لوگوں کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو نبی روتے ہوئے جو ہے پہاڑی شریف کے اوپر تشریف لے جائے. آیا آ سکتا ہے آنسو بہا رہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے اتنا پیار ہم سے فرماتے ہیں میرے آقا، اس کے اتنا نہ کر سکے کہ نبی کے لیے، نبی کی محبت میں ہم وہاں کو خانے رسول کو چھوڑ تو پھر ہم بارگاہ رسول سے ملا ہے، جو ملے گا بارگاہ رسول سے ملے گا. اور قیامت کے دن بخشش ہوگی تو نبی کے صدقے میں ہوگی. لہذا اگر چاہتے ہو نبی دیکھ کر نہ چاہے میں بدکار تو ہے، سیاہکار تو ہے، میرے دشمن رہنے والے اے مولا جہنم میں نہ
لیے جنت میں بھیج دے. پاس تو صرف انبیاء پہ بھروسہ، یہ بھروسہ اس کی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضرات گرامی، تو وہ سب کس لیے؟ ہم گنہگاروں کے لیے ہے. وہ نبی ہے جو اونٹ کی فریاد سنے، وہ نبی ہے جو ہرن فریاد سنے، وہ نبی ہے جو پتھروں کی فریاد سنے، وہ نبی ہے جو جانوروں کی فریاد سنے. تو ہم تو ان کے امتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وفادار بن جائیں، شرط یہ ہے کہ غداروں سے دور ہو جائے. اگر وفاداری میں رہیں گے انشاءاللہ ہمارے نبی ہماری بخشش کروائیں گے. تو نبی کا مقام یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ سب. ارے نبی تو نبی ہے. مولا علی کی کیا شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار مولا علی کھڑے ہو گئے ممبر پہ. لوگوں زمین و آسمان کی جو چیز معلوم کرنا ہو معلوم کے تعلق سے پوچھنا ہو وہ پوچھ لو. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، پوچھا یہ بتائیے اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ جبریل امین کہاں ہے؟ مولا علی نے آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی، زمین کی طرف دیکھا. فرمایا میں نے زمین و آسمان میں ہر طرف دیکھ لیا، کہیں جبریل نظر نہ آئے. اے پوچھنے والے تمہیں جبریل ہو؟ وہ جبریل امین تھے جو انسان کی شکل میں آئے، جوق در جوق سے پاک کی بارگاہ میں آئے. لوگوں کو حسد ہو. آج بھی سے کسی کو حسد، علم سے حسد، حقانیت سے کسی زمانے میں اور عالموں ہی کو نہیں، بڑے بڑے فقیہ تھے اور ایک دو نہیں، 100 لوگ، 100 لوگ. کیا ہوا؟ بہت چرچا ہے، بہت شہرت ہے، سب ادھر ہی جا رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ایک ایک سوال لے چلو سے پاک، ایک ایک سوال، اور جو مشکل سوال ہو وہ کرو. اچل کر کے غوث اعظم سے ایک سوال تم کرنا، ایک تم کرنا، ایک تم کرنا، ایک ہم کریں گے. 100 لوگوں نے، عالموں نے، فقیہوں نے میٹنگ کی اور ایک سوال ختم ہو دوسرا شروع، دوسرا ختم ہو تیسرا شروع. کتنوں کا جواب دیں گے؟ کیا کیا جواب دیں گے؟ جب نہیں جواب دے پائیں گے تو پبلک کے سامنے معاذ اللہ تو شرمندگی ہوگی. تو ہم لوگوں کو موقع ملے گا. انہی کا چرچا کر رہے ہو، شہرت، ہمارے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے، معاذ اللہ. پہنچے بارگاہ غوثیت میں، مجمع ہے، بھیڑ اکٹھا ہے، مریدین ہیں، خلفاء ہیں، تلامذہ ہیں، موجود ہیں. پہنچ گئے یہ 100 عالم، بڑے بڑے فقیہ تھے، پہنچ گئے. غوث پاک نے جلال کی نظر ڈالی، ایک بجلی چمکی اور مجمع کا چھا گیا. اور جو لوگ آئے تھے وہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے. ایک عجیب منظر ہو گیا. اب تڑپنے لگے. حضرت عمر بزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتا رہا، حیران تھا یہ کیا ہو گیا. پھر غوث پاک نے جمال کی نظر ڈالی سبحان اللہ. اور جتنے 100 لوگ آئے ان میں سے ایک کو بلایا، فرمایا تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے. سینے پہ لگایا، چھوڑ دیا. سبحان اللہ. دوسرا آیا، دوسرے کو بلایا، فرمایا تمہارا سوال اس کا جواب یہ ہے. سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا. تیسرے کو اسی طریقے سے ایک ایک کر کے 100 لوگوں کو بلایا، سبوں کا سوال بھی بتایا، بھی بتایا. سینے سے لگایا، واپس دیا. پوچھا گیا یہ کیا ماجرا تھا؟ ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ منظر کیا تھا؟ آپ لوگ چیخنے چلانے کیوں لگے؟ گلے پھاڑنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، یہ معاملہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا جب ہم سوال کرنے
کرنے کے لیے مجلس میں پہنچے, بارگاہ غوثیت مآب میں پہنچے تو ایک عجیب بجلی کی, اور جو کچھ ہمارے سینے میں علم تھا وہ سارا علم ختم ہو گیا. اللہ سبحان اللہ. اب یہ بھی ہے کہ پوچھنے کیا ہے, اب یہ بھی بھول ہے انہیں کیا ہے؟ کیا ہے. اللہ جب غوث پاک نے فرمایا تو سوال یہ ہے تو کہ ہاں ہم آئے تھے, سینے سے لگایا تو علم واپس آ گیا, سینے سے علم ہے تو کھینچ لے, اور جسے چاہے علم دے دے, جس کو جو چاہے عطا فرما دے. غوث اعظم کی شان ہے, ارشاد فرماتے وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی وتخبرنی بما یاتی ویجری وتعلمنی فاقصر عن جدالی. فرماتے مہینہ, ہفتہ اور سال, زمانہ میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے نہیں بڑھتا. سبحان اللہ سبحان میری اللہ. بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, خبر کرتا ہے, ہفتہ بتاتا ہے, مہینہ بتاتا ہے, سال بتاتا ہے, اس مہینے میں یہ ہونے والا ہے, اس ہفتے میں یہ ہونے والا ہے, اس سال میں یہ ساری خبر دیتا ہے, پھر آگے جاتا ہے. یعنی زمانہ بھی غوث اعظم کا غلام ہے, ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے زمانہ بھی غوث اعظم کا غلام, تم بھی غوث اعظم کے غلام. اگر سچے غلام بنو گے زمانہ کچھ نہیں بگاڑے گا. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, غوث اعظم, فرمان اعظم, فرمان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اگر کہیے تو ایک واقعہ اور سناؤ غوث پاک. سبحان اللہ. اگر بھوک لگی ہو تو یہیں پر ایک بتاور اپنا صرف سنا کر کے بات مکمل کر. ارشاد. ایک واقعہ, کچھ لوگوں کا وہ ذہن ہوتا ہے نا کہ یہ طریقت والے ہیں, انہیں شریعت کیا معلوم ہے نا, یہ ایسے ہیں, ان کو علم کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, ہم تو عالم ہیں, ہم تو راتیں میں پڑے ہوئے ہیں, ایسا ویسا ہے. غوث اعظم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. بندہ قادر بھی, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے, عبد القادر. سبحان اللہ. سر باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے, عبد القادر. سبحان اللہ. مفتی شرع بھی ہے, قاضی ملت بھی ہے, سبحان اللہ. علم اسرار سے ماہر بھی ہے, عبد القادر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شخص کا دماغ خراب ہوا, اس نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ قسم کھا کر اللہ کی قسم, میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں دنیا میں کوئی نہ کرے, وہ اس ٹائم کوئی نہ کر رہا. اگر ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق. بیوقوفی دیکھی, اگر ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو. اب یہ تو کہہ تو دیا, اکثر لوگوں کا حال یہی ہے, طلاق سے پہلے مسئلہ نہیں پوچھتے, طلاق دے کے مسئلہ پوچھتے کہ اب کیا مسئلہ ہوگا. ارے بے وقوف, پہلے پوچھنا چاہیے کیا بولیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. اس وقت تو مردانگی ہوتی ہے, مرد بن کر کے طلاق, اور جیسے ہی طلاق دے کے دماغ ٹھکانے آتا ہے اب ساری مردانگی ختم. کیا مسئلہ ہوگا, کیا مسئلہ ہوگا. اب کہہ تو دیا اگر ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب بعد میں سوچنے لگا رہی یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب گئے حضرت کئی لوگوں کے پاس, عالموں کے پاس, حضرت مسئلہ بتا دیجئے. اب تو ایسا کہہ دیا اگر ایسا نہ کر پایا تو میری بیوی پر طلاق ہو جائے گی, میری بیوی نکل جائے گی نکاح سے. کہا اچھا. اب لوگوں, بڑے بڑے عالموں نے, مفتیوں نے, قاضیوں نے سوچنا شروع کیا 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 جائے. کون سی ایسی عبادت ہے جو اس کو بتائی جائے. نماز پڑھنے کو کہہ دو, اتنی بڑی دنیا ہے, کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس ٹائم. روزہ رکھنے کو کہا جائے تو اتنی بڑی دنیا ہے, کتنے لوگ روزہ رکھے ہوں گے اس دن. تلاوت کے لیے کہا جائے تو تلاوت, اتنے لوگ ہیں, دنیا اتنی بڑی ہے, کہاں کہاں لوگ تلاوت کر رہے ہوں گے. درود شریف پڑھنے کو کہا جائے یا اور بھی نماز, روزہ جو غیرہ جو بھی عبادت ہے, کیا عبادت کا کام بتایا جائے کہ یہی اکیلا کر رہا, اس وقت کوئی نہ کر رہا اتنی بڑی دنیا میں, اس کی گارنٹی کیا ہوگی. اب لوگ پریشان, عالم پریشان, مفتی پریشان, قاضی پریشان, بڑے بڑے فقی پریشان, کیا حل ہوگا, کیا حل ہوگا. اب وہ تو پریشان تھا ہی بیچارہ, جواب نہیں مل رہا تھا, کیا کیا جائے.
لوگوں نے کہا مشکل کشا غوث اعظم ہے، سبحان اللہ فریاد رس غوث اعظم ہے، سبحان اللہ دستگیر غوث اعظم ہے، سبحان اللہ لقب ہی ان کا غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ چلے جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں، ان سے پوچھا، پہنچا، حضور گستاخی کی معافی، ایسا ایسا ہو گیا، کیا کرنا؟ فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے، حل میرے پاس ہے، سبحان اللہ میں بتاتا ہوں۔ کہا حضور جلدی بتائیے۔ فرمایا یہاں سے سیدھے مکہ شریف چلے جاؤ، سبحان اللہ سیدھے مکہ شریف اور شریف مکہ کے نام خط لے جاؤ اور جا کر کے بتا دینا ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں نے بھیجا ہے۔ شریف مکہ سے کہنا کہ تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو جگہ مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے وہ پوری جگہ خالی کروا دی جائے، وہ پوری جگہ خالی کروا دی جائے، اور جب پوری جگہ خالی ہو جائے کوئی نہ ہو تو اکیلے تم چکر لگا لینا، طواف کر لینا، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہوگی اکیلے تم کر رہے ہوگے اور کوئی نہ کر رہا ہوگا، اس لیے کہ کہیں اور کوئی کعبہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ منٹوں میں مسئلہ حل کر دیا غوث اعظم نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے، عبد القادر۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ ہم اس غوث اعظم کی مبارک محفل میں ہیں۔ غوث اعظم کا زمانہ غلام ہے، بے شک غوث اعظم کی حکومت ہے، جسے چاہیں جو چاہے وہ عطا فرما دے۔ ساری کنجیاں غوث اعظم کے دستے قدرت دستے پاک میں ہے، وہ ہے غوث اعظم کی شان، سبحان اللہ وہ ہے غوث اعظم کا مقام۔ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ تم کیا کھا کے آ رہے ہو، کیا جمع کر رہے ہو، سب مجھے معلوم ہے، میں چاہوں تو سب بتا دوں مگر شریعت کا تالا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم، بیٹھے ہیں بغداد شریف میں مگر نظر ہے پوری دنیا پر، بیٹھے آرام فرما رہے ہیں آج بھی بغداد شریف میں مگر ہمارے دلوں کی دھڑکن پہ بھی واقف ہے غوث اعظم۔ وہ ہے غوث اعظم کا مقام و مرتبہ۔ یقیناً ہم گنہگاروں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں غوث اعظم، کون غلام انہیں کہاں یاد کر رہا ہے، سب کی خبر ہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ بے تو اس لیے 11ویں شریف کی محفل میں بھی آئے، لنگر غوثیہ بھی کھائیں، اور جو غوث اعظم کے گستاخ ہیں ان سے دور بھی رہے۔ دیکھ رہے ہیں کس سے تم کس لیے مل رہے ہو، ان کی محبت میں ملو گے خوش ہوں گے، کل میدان محشر میں تمہاری شفاعت کروائیں گے، نانا جان کی بارگاہ میں عرض کریں گے یہ میرا قادری غلام ہے اور یہ میری محبت میں میرے گستاخوں سے الگ رہا ہے، لہذا یہی پیغام تو خانقاہ سعیدیہ نقشبندیہ کا ہے، یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور سنیے اب وہ پیغام اعلیٰ حضرت کا پیغام جو آپ کے پیر و مرشد خانقاہ میں بیٹھ کر کے دے رہے ہیں، سبحان یہ اللہ وہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے نا۔ تو اس میں سے کہیے تو آپ کو کچھ سنا دوں، سبحان اللہ مجھے سنا دیں؟ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ کوئی وہابی مسجد میں صف میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ خلاصہ تو فرمایا جواب سنیے، حدیث پاک میں ہے۔ پہلے فرمایا حدیث پاک کیا ہے؟ لا تصلوا معهم، ان بد مذہبوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ اب آگے فرماتے ہیں ان کے پیچھے تو نماز باطل محض ہی ہے، بے شک ان کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی، صف میں ان کا کھڑا ہونا بھی جائز نہیں کہ ان کی نماز نماز ہی نہیں، ان کی نماز نماز ہی نہیں، تو عین نماز میں بالکل خارج از نماز ہیں۔ بے شک تو ان کے یعنی وہابیوں دیوبندیوں کے کھڑے ہونے سے صف قطع قطع ہو جائے گی کہ غیر نمازی حائل اور صف قطع کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف قطع کرے اللہ اسے کاٹ دے۔
تو جو مسلمانوں میں سربراہ ہو، مسلمانوں یہ پاور والے ہو، جی سربراہ ہو، جو ان کے منع پر بلا فتنہ و فساد قدرت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے، کیا ہے؟ فرض ہے، بولیے کیا ہے؟ فرض ہے، واجب نہیں، سنت نہیں، کیا ہے؟ فرض ہے، تو جو بتائے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ہم کہیں گے ہاں فرض ہے، مانتے ہیں، مگر ایک فرض ہم سے بھی سنو، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی فرض ہم مانتے ہیں، مگر فرض ایک سنو کہ جو پاور رکھتا ہو اور نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے کہ انہیں مسجد میں آنے سے روکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں مسجد میں آنے سے روکے، اور مسلمانوں کی نماز کو خراب ہونے سے بچائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں کو نرمی و تفہیم، اور جو نہ مانے اسے ہر جائز سختی و تشدد کے ساتھ ان کے میل جول سے باز رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ سنیے، مسلمانوں کو نرمی و تفہیم، جو سنی مسلمان ہے نہیں جانتا ہے وہابیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم، نہیں جانتا ہے دیوبندیوں سے تعلق رکھنے کا حکم، نہیں جانتا ہے رشتہ داری کا حکم، جو ابھی نہیں پہنچا ہے آپ کے خانقاہ نقشبندیہ میں، جو نہیں پہنچا ہے کسی عالم حق کے پاس جس کو ابھی بات نہیں بتائی گئی ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ایسے مسلمانوں کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، ایسے مسلمانوں کو نرمی کے ساتھ، ہاں ہے سنی مگر پرہیز نہیں کر پا رہا، معلوم نہیں اس کو مولوی نے بتایا ہی نہیں، اماموں نے بتایا ہی نہیں، پیروں نے بتایا ہی نہیں، تو اب فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت ایسے سنی مسلمان کو نرمی کے ساتھ بلا لو، محفل میں بلا لو اس کو اپنے ہاں دعوت میں، اور پیار سے سمجھاؤ، مان جائے تو گلے لگا لو، اور تمہارے سمجھانے کے بعد بتانے کے بعد بھی نہ مانے تو چھوڑ دو، بے شک، بے شک، سبحان یہ ہے اعلیٰ حضرت، سبحان ہے نا؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نرمی و تفہیم، اور جو نہ مانے اسے ہر جائز سختی و تشدد کے ساتھ ان کے میل جول سے باز رکھے۔ یہاں پر بھی جائز سختی کے ساتھ مسلمانوں کو روکے کہ وہابیوں سے نہ ملے، دیوبندیوں سے نہ ملے، جہاں تک ہو سکے نرمی سے، ورنہ جائز سختی یا جائز تشدد کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے بچا لو۔ اگر ایک کو بھی وہابی ہونے سے بچا لیا تو اس کا بدلہ اتنا بہترین ہے، اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور یہ ایک دولت ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوشش یہ ہو ہماری کہ کوئی ایک بھی اگر بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا، تو ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر کے ہمارے پاس دولت آ گئی۔ سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ، سبحان تو ان کے میل جول سے بات رکھے کہ یہ نہیں عن المنکر ہے، یعنی برائیوں سے روکنا ہے، اور نہیں عن المنکر تا قدر قدرت فرض قطعی ہے، تا قدر قدرت فرض قطعی ہے، اور جو نہ کرے، جو ایسا وہابیوں سے نہ رکے اور نہ روکے، دیوبندیوں سے نہ رکے ملنے سے اور نہ روکے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب وغیرہ کو، جو ایسا نہ کرے تو فرماتے وہ اسی مجرم کا اس کے عذاب میں ساتھی۔ اصحاب سبت پر جب عذاب الہی نازل ہوا کہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جو انہیں منع نہ کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بندر کر دیے گئے، منع کرنے والوں نے نجات پائی۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ بنی اسرائیلیوں کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن، سنیچر والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، سمندر میں جا کر کے ان کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا۔ تو اب جب منع ہو گیا تو اب 3 گروپ ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروپ تھا جو شکار کرنے سے رک گیا تھا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ 6 دن شکار کرتے اور 1 دن نہیں۔ ایک گروپ ایسا تھا جو دیکھ رہا تھا کہ باقی دنوں میں اس میں مچھلیاں کم دکھتی ہیں، سنیچر والے دن مچھلیاں خوب نظر آتی ہیں، خوب وہ اچھلتی نظر آتی ہیں، اللہ کی قدرت۔ ان لوگوں کو لالچ پیدا ہوا، اور ایک طرف منع، دوسری طرف یہ مچھلیاں،
क्या करें? तो उन लोगों ने तरीका निकाला, है ना, सुलह कुल्ली इस तरह के तरीके बहुत निकालते हैं, साइड के रास्ते बहुत निकालते हैं, है ना। किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता पूछने आते हैं, कोई रास्ता बता दीजिए, है ना। 3 तलाक दे करके भी पूछने आते, कोई रास्ता बता दीजिए। अबे कोई रास्ता नहीं तो बता कहाँ से दे? जब होता तो बताते। शरीयत हमारे बाप के घर की थोड़ी है, शरीयत तो वही है जिस पर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जान दी है। वहाँ जान दे करके बता रहे शरीयत का उसूल न बदला है न बदलेगा। इमाम बदला जा सकता है, शरीयत नहीं बदली जाएगी, शरीयत नहीं बदली जाएगी। समझ रहे? और सुनिए, देखा मछली, रास्ता निकाल, एक गड्ढा छोटा सा और दरिया से एक बनाया, नाली बनाई, उससे गुजर करके उस गड्ढे में आने लगे। और जब पानी आता साथ में मछलियां भी आ जाती और उसको रोक देते जाकर के। दूसरे दिन जाकर के, इतवार को, संडे को जाकर के उसमें से मछलियां निकाल लेते। तो उनका कहना था हमने शिकार कहाँ किया, हमने तो उधर से पानी इधर कर लिया, बस मछली आ गई, हमने थोड़ी किया। ये इनकी चालाकी अपने आप, अपने तौर पर। तो एक ग्रुप वो था जो करता नहीं, एक ग्रुप ये जो करने वाला, एक ग्रुप वो था जो करता नहीं था, इन लोगों को मना करता था, मना कर, ऐसा मत करो, ये भी गलत, ये भी शिकार का एक तरीका है। जब इधर आ गई मछलियां तो तुम्हारे कब्जे में आ गई, अब जब चाहो निकाल लो, तो गोया कि तुमने एक शिकार कर लिया, है ना। तो इसलिए एक ग्रुप वो था जो ऐसा काम करता था, दूसरा ग्रुप जो नहीं करता था और मना करता था, एक तीसरा ग्रुप बीच वाला करता भी नहीं था, मना भी नहीं करता था, करता भी नहीं था, मना भी नहीं और मना भी नहीं करता था। एक वो जो करता था, एक वो जो करता नहीं था, मना करता था, एक वो जो बीच का करता भी नहीं था, मना भी नहीं करता था। तो जब अल्लाह ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासीन, हो जाओ धुतकारे हुए बंदर, तो वो सब के सब बंदर बना दिए गए। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि सिर्फ वही बंदर नहीं बनाए गए जो ये काम करते थे, जो मना नहीं करते थे वो भी बंदर बना दिए गए, और जो मना करने वाले थे वो बच गए। 3 दिन तक वो बंदर बने रहे, दिमाग सलामत रहा, पूरी शक्ल बंदर जैसी, पूरा जिस्म बंदर जैसा, और बदन से बदबू आती, महक आती, रोते, आकर के माफी तलाफी करते, मगर कुछ न हुआ, बंदर बना दिए गए, अजाब नाजिल हो गया। और उसके बाद 3 दिन तक ये लोग जिंदा रहे, 3 दिन के बाद सब मर गए जितने बंदर हो गए थे। तो जो ऐसा करते थे वो भी बंदर बना दिए गए, जो मना नहीं करते थे वो भी बंदर बना दिए गए, जो मना करने वाले थे वो बचा लिए गए। तो पता क्या चला, जब अजाब आएगा तो जो मुजरिम है उस पर भी आएगा, और जो मना नहीं कर रहा है उस पर भी आएगा, जो मना करने वाला है वो बचा लिया जाएगा, मना करने वाला बचा लिया जाएगा। वो बंदर बना दिए गए, उन पर अजाब आ गया। जो मना नहीं करते थे वो भी बंदर बना दिएगा। हाँ, क्योंकि ये उम्मत इमामुल अंबिया की उम्मत, सुभान अल्लाह। सारी उम्मतों पे, बहुत सी उम्मतों का सुना होगा आपने, अजाब आया, कोई उम्मत बंदर बना दी गई, किसी उम्मत पे सैलाब आया, सब बह गए, मर गए। कोई उम्मत आया, किसी के ऊपर पहाड़ आ गया, किसी और दब के मर गए, किसी ऊपर कोई अजाब, किसी पूरी कौम हलाक हुई, कौम समूद, कौम आद वगैरह वगैरह, जितनी नाफरमान कौमें गुजरी हैं सब बर्बाद हुई, है ना। मगर ये कौम, ये हमारे नबी की उम्मत है। जब मेरे नबी तबलीग फरमा, मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, तबलीग फरमा रहे थे आ जाओ इस्लाम के रास्ते पे, हिदायत के रास्ते पे, तो उस जमाने में भी जो काफिर थे, नहीं मानते थे, वो कहने लगे कि अपने रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, हम लोग ईमान नहीं लाते, हम पर अजाब भेज दे। मगर नबी उनके लिए अजाब की दुआ नहीं करते थे। नबी फरमाते थे मौला ये कौम नहीं जानती मैं तेरा कैसा महबूब रसूल हूँ, इसे समझ अता फरमा दे।
रहमतुल लिल आलमीन बन के अजाब की दुआ नहीं करते थे। तो खुदा फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब अल्लाह की ये शान नहीं कि आपके होते हुए इन पर अजाब नाज़िल कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन पर अजाब दे दे अल्लाह, ऐसा नहीं फरमाएगा। आप हैं व अंत फीहिम, ऐ महबूब आप इनमें जलवागर हैं, इसलिए अजाब नहीं आएगा। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आ जाए, एक बारी की पूरी कौम हलाक हो जाए, एक बारी की अजाब इस तरह से आ जाए, ये नहीं आएगा। अल्लाह ने वादा फरमा लिया, ऐ महबूब आप है ना, इसलिए अजाब नहीं भेजेंगे। नाफरमान भी है, अजाब नहीं भेजेंगे। ये छुटला भी रहे, अजाब नहीं भेजेंगे। ऐ महबूब ये आपकी रिसालत को नहीं मानते, मेरी वहदानियत को नहीं मानते, अजाब नहीं भेजेंगे, इसलिए कि आप जलवागर हैं। वहन तफीहिम, तो ये नबी की जलवागरी का सदका है कि अपने बचे हैं, दूसरे भी नबी के सदके में बचे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उलमा फरमाते हैं, उलमा ये उसी जमाने के लिए नहीं है, उलमा फरमाते हैं ये क़यामत तक के लिए ऐसा है कि इस उम्मत पर ऐसा अजाब नहीं आएगा, इस उम्मत पर ऐसा अजाब नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि खुदा ने फरमाया वअंत फीहिम, आप जलवागर हैं इसलिए नहीं आएगा। तो सिर्फ उसी जमाने में जलवागर नहीं थे, नबी आज भी जलवागर है, क़यामत तक जलवागर है, इसलिए वादा इलाही है वअंत फीहिम, महबूब आप हैं, अजाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है खुदा बंदे कुद्दूस का करम, महबूब का सदका, रहमतुल लिल आलमीन का सदका है, सुभान अल्लाह, है ना। तो अल्लाह ताला हमें सच्चा बनाए, वफादार बनाए, और इसी पर हमें कायम रखे कि उन गद्दारों से हम दूर रहें, लंगरे गौसिया भी खाएं और गौसे आजम के दुश्मनों से, और जो ये दावत इस्लामी वाले मदनी मुन्ना गौसे पाक को लिखने वाले, उनसे हम दूर रहें। हम इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाएं, शरबत पिलाएं, लंगर करें, इमाम हुसैन की याद मनाएं और यजीदियों से दूर रहें। हम गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दें और उनके दुश्मनों से, वहाबियों देवबंदियों से हम दूर रहें। और यही पैगाम तो आपके पीरो मुर्शिद का है, यही पैगाम तो दे रहे हैं जो इन अल्लाह वालों ने पैगाम दिया है, वही खानकाह सईदिया नक्शबंदिया का पैगाम है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसा पीर मिला है, हक बोलने वाला, हक समझाने वाला, हक बयान करने वाला और हक के रास्ते पर लाने वाला। वो तुमसे नजराने का मुतालबा नहीं करते, वो तुमसे चंदे का मुतालबा नहीं करते, वो तुमसे पैसों का मुतालबा नहीं करते, वो तुमसे जो है अपना घर बनवाने का मुतालबा नहीं करते, वो तुमसे यही कहते हैं कि अगर चाहते हो कि क़यामत के दिन नबी को मुंह दिखाओ, अल्लाह वालों को मुंह दिखाओ, तो फिर वहाबियों से दूर हो जाओ, देवबंदियों से दूर हो जाओ। वो तुम्हें जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हक का पैगाम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें सच्चा हुसैनी बना रहे हैं, सच्चा कादरी बना रहे हैं, सच्चा नक्शबंदी बना रहे हैं। और ये जो दुनिया वाले थे सोच रहे हैं ये क्या हो गया, क्या खानकाह हसमतिया, क्या खानकाह नक्शबंदिया, ये क्या मेल है। तो सुनो, मेल ये है कि तो हम हुसैनी, ये हुसैनी, हम कादरी, ये कादरी, ये वफादार, हम वफादार। तो जहाँ सच्चा कादरी होगा वहाँ सच्चा नक्शबंदी होगा, जहाँ सच्चा चिश्ती होगा वहाँ सच्चा सोहरवर्दी होगा। तो अगर तुम भी चाहते हो आ जाओ, तो गद्दारों को लात मारो और आकर के कहो जो मुजद्दिद अल्फसानी का पैगाम था, जो मुजद्दिद आज़म आला हज़रत का पैगाम था, वही खानकाह सईदिया नक्शबंदिया से सूफी साहब क़िबला का पैगाम है। और ऐलान करो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की अगर हुसैनी बनना है तो आ जाओ, अगर जन्नत जाना है तो आ जाओ, सही रास्ते पे चलना है तो आ जाओ, और अगर नहीं आते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। अगर अपनी भलाई चाहते तो आ जाओ बारगाह, दामन थाम लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा, है ना। और इनसे दुश्मनी करोगे हक बोलने की बुनियाद पर, इनसे अदावत रखोगे सच्चाई की बुनियाद पर, पैगाम हक सुनाने की बुनियाद पर,
تو پھر یہ دشمنی ان سے نہیں ہے، یہ پھر شریعت سے دشمنی ہے. بے شک بے شک. یہ دشمنی پھر ان سے نہیں ہے، یہ دشمنی پھر جو ہے حقیقت میں اللہ والوں سے ہے. بے شک. یہ اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، شریعت بتا رہے ہیں، قانون مصطفیٰ بتا رہے ہیں، قانون رسول بتا رہے ہیں، صحابہ نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں. جان ساران بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے. اے شہید کربلا اٹھئے، وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھئے. تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ. اے معین و رہنما اٹھئے، عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا. خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھئے، اور صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا. رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھئے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے، سچا قادری، سچا نقشبندی، سچا حشمتی، سچا برکاتی، رضوی، سچا اشرفی بنائے، اور اسی پر زندگی، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشوں ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی عیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں. آقا تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث. تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے یہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. اپنا سر دے دیا دین کو زندہ کیا، اے شہید کربلا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. صدقہ شیر رضا بہر مشاہد رضا کر دو ہم سب کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشوں دعا تم پہ کروڑوں درود. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، وعلى آلك وأصحابك يا دافع البلاء والوباء، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بإذن الله تعالى. مولا تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اس محفل پاک کو قبول فرما لے. مولا ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، مولا ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم کے گھر 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم اس کی برکتوں سے مولا اس باغ میں
خوب برکتیں نازل فرما مولا، اس کو خوب ہرا بھرا فرما دے مولا، مولا خوب ہرا بھرا فرما دے مولا، نظر بس سے بچا مولا، نظر بس سے بچا مولا، نظر بس سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا مولا تبارک تعالیٰ، پروردگار عالم اس کی ہریالی کو سلامت رکھ مولا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے ایمان کی ہریالی کو سلامت رکھ مولا، ہم سب کے ایمان کی گلستہ کو شاد و آباد فرما مولا، ہم سب کے ایمان کی کھیتی کو لہلہاتا ہوا فرما دے مولا، ہم سب کی آنے والی نسلوں کو مولا قیامت تک عشق رسول میں زندگی عطا فرما مولا، آنے والی نسلوں کو مولا سچا حسینی بنا دے مولا، ہم سب کی نسلوں کو مولا حسینیت پر زندگی عطا فرما، اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، تمام خبیثوں، بدمذہبوں، بددینوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، ناصبیوں، قادریوں، دعوتیوں، تبلیغیوں، شاطریوں، منہاجیوں، تمام شیاطین زمانہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الحق عطا فرما، تسلف الدین عطا فرما، حضور صوفی صاحب قبلہ کو اور حضور شیر ہندوستان دامت برکاتہ القدسیہ کو، حضور ناصر ملت دامت برکاتہ القدسیہ کو، جملہ نبیرگان مظہر اعلیٰ حضرت خانوادہ مظہر اعلیٰ حضرت اور صوفی صاحب قبلہ کے خانوادے کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ احقاق حق ابطال باطل کے لیے عمر طویل عطا فرما، ان حضرات کو نظر بس سے بچا مولا، حاسدین کی حسد سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا مولا تبارک تعالیٰ، پروردگار عالم جن کے حاسدین کو روح بھرا فرما، ان کے دشمنان دین کو تباہ و برباد و ہلاک فرما مولا، ہم تمام سنی مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو مولا نظر بس سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، جادوگروں کی جادوگری سے بچا، دونوں جہان کی بے شمار نعمتوں، برکتوں، فرحتوں، مسرتوں، خوشیوں، نصرتوں سے مالا مال فرما، پیرانی صاحبہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء دائم و قائم و عاجل عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، قاری تنجیز صاحب قبلہ کی والدہ کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما مولا، اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرما مولا، اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرما مولا، اپنے محبوبوں کا صدقہ عطا فرما، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما مولا، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق الخیر ابر، یا شبیر یا شجر، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزاد گلگم قبا امداد کن، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلاتی بے عدد داریم ما، المدد یا غوث اعظم پیر ما، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، اعلی حضرت بر سر امداد تو سر امداد ما شیر رضا، اعلی حضرت بر سر امداد تو سر امداد ما شیر رضا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و اصحابی و ازواجی و ذریاتی و آل بیتی اجمعین، جب ہمیں وارثی ہو یا اللہ، ہم سب کے لب میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،